السلام علیکم۔ تماشا میرے آگے کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہم سب کی روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بات ہے ماضی قریب سے سبق نہ سیکھنے کی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب پوری دنیا کرونا وبا کی لپیٹ میں آئی۔ وہ وقت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ دنیا بھر کے نظام رک گئے، معیشتیں ہل گئیں اور انسان کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ ترقی کے تمام دعووں کے باوجود ہم کتنے کمزور ہیں۔ کرونا نے ہمیں ایک واضح پیغام دیا تھا: سادگی اختیار کریں، وسائل کو سمجھداری سے استعمال کریں اور متبادل ذرائع پیدا کریں تاکہ مشکل وقت میں نظام چلتا رہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس بحران سے وہ سبق نہیں سیکھا جو سیکھنا چاہیے تھا۔ کرونا کے بعد دنیا کو چاہیے تھا کہ کفایت شاری کو اپناتی، توانائی کے متبادل ذرائع پر سنجیدگی سے کام کرتی اور عام آدمی کو معاشی دباؤ سے بچانے کے لیے مضبوط منصوبہ بندی کرتی۔ مگر ہمارے ہاں حالات کچھ اور ہی رخ اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں حکومت کسی کی بھی ہو اور اقتدار میں کوئی بھی ہو، ملک کے وسیع مفاد کے نام پر قربانیوں کے لیے عوام کو آگے کر دیا جاتا ہے، اور عوام بھی ایسی باکمال کہ مہنگائی کا راگ درباری گاتے ہوئے ہمیشہ کسی مسیحا کے انتظار میں ہر بار خود ہی سولی چڑھتی ہے۔ پاکستانی عوام ہر دور میں قومی مفاد کے لیے قربانیاں دیتے رہے، مگر عجیب بات ہے کہ قومی مفاد کبھی حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی قربانیاں ختم ہوئیں۔ آج بھی جب معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلا بوجھ عوام کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ بجلی کے بل ہوں یا گیس کے، ٹیکس ہوں یا مہنگائی، ہر طرف سے عام آدمی ہی پس رہا ہے۔ بلز کا بھی عجیب گورکھ دھندا ہے۔ بجلی گیس جو عوام استعمال کرتے ہیں ان کی قیمت تو حکومتیں وصول کریں گی ہی، اور کرنی بھی چاہیے کہ وہ یہ عوام کو مہیا کر رہی ہیں، لیکن اس پر مختلف قسم کے محصولات اور فکس چارجز لگا کر جو رقم بٹوری جاتی ہے، اس سے قومی خزانے میں جو مال آتا ہے اس کے مثبت اثرات کبھی عوام کو نہیں ملے۔ عوام پہلے ہی مہنگائی کے طوفان میں گھرے ہوئے ہیں، مگر ہر چند ماہ بعد انہیں قومی مفاد کے نام پر مزید قربانی دینے کو کہا جاتا ہے، جبکہ اشرافیہ کی آنیاں جانیاں، لاؤ لشکر، مفت بجلی گیس گاڑیاں سب ویسے ہی رہتا ہے۔ مرزا سودا کا شعر یاد آیا کہ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ قومی مفاد صرف عوام کی قربانی سے نہیں بنتا، بلکہ بہتر منصوبہ بندی، شفاف حکمرانی اور دور اندیش فیصلوں سے بنتا ہے۔ اگر بحرانوں سے سبق سیکھا جائے تو آنے والے مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں خطے میں ایران سے متعلق کشیدگی نے بھی معاشی اثرات پیدا کیے۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جو کسی زلزلے کی طرح نہیں تھی کہ اس کی پیش گوئی نہیں کی جا سکی۔ سبھی کو اندازہ تھا کہ ایسی کسی بھی صورتحال میں ایندھن کی فراہمی کے حالات کیا ہوں گے۔ تاہم اس کے اثرات ایک بار پھر عام پاکستانی شہری تک پہنچ چکے ہیں۔ ایندھن مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اور اس کا براہ راست اثر اسی عوام پر پڑتا ہے جو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ چکے کہ لوگ بازار جاتے ہوئے اشیاء کی فہرست کم اور حوصلہ زیادہ لے کر جاتے ہیں، اور ان مشکلات کا حل حکومتوں کے پاس یہی ہے کہ قیمت بڑھا دو۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہر بحران کے بعد بھی یہی راستہ اختیار کرتے رہیں گے؟ کیا ہم ماضی کے تجربات سے کچھ سیکھیں گے یا نہیں؟ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے مشکل وقتوں کو صرف یاد نہیں رکھتی بلکہ ان سے سیکھتی بھی ہیں۔ کرونا جیسا بحران ہمیں یہ سکھانے آیا تھا کہ مضبوط معاشرہ وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت کے لیے پہلے سے تیار ہو، جہاں نظام عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے انہیں سہارا دینے کے لیے کھڑا ہو۔ یہاں مجھے وہ شاعر اظہر فراق کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کتنا کہتے تھے تجھے بھائی سمجھ آئی یا اب بھی نہیں آئی سمجھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں۔